کتاب نمبر 59 سلطنت روما کے انحطاط اور زوال کی تاریخ The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. یہ کتاب ایڈورڈ گبن نے لکھی تھی جو کہ 18ویں صدی کے آخر میں شائع ہوئی تھی اور ایک یادگار تصنیف ہے۔ یہ کتاب دوسری صدی عیسوی میں رومی سلطنت کے عروج سے لے کر 5ویں صدی میں مغرب میں اس کے زوال تک کی تاریخ کا سراغ دیتی ہے۔ مصنف نے روم کے زوال اور زوال کی اندرونی وجہ بتایا ہے جس میں سیاسی بدعنوانی، معاشی عدم استحکام، فوجی شکست اور وحشی قبائل کی آمد شامل ہے۔ یہ کتاب آج تک کی سب سے زیادہ شاندار تاریخ تصور کی جاتی ہے۔ یہ کتاب تاریخ اور ادب دونوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ سلطنت روما کے انحطاط اور زوال کے اسباب۔ مصنف سوال کرتا ہے کہ کیا انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے پیچھے کوئی عظیم فطرتی قانون موجود ہے؟ وہ اس کا جواب ہاں میں دیتا ہے اور نتیجہ پیش کرتا ہے کہ اس قانون کو سمجھنے کے ذریعے انسان اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے۔ جب وہ واپس اٹلی کی جانب آیا، مصنف آثار قدیمہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اس شہر کے انحطاط اور زوال کی کہانی لکھنے کا خیال پہلی مرتبہ ذہن میں آیا۔ 13 سال بعد پہلی جلد منظر عام پہ آئی۔ زوال سے پہلے مصنف روم کو کیسے تصور کرتا تھا؟ عیسوی عہد کی دوسری صدی میں سلطنت روم نے کرۂ ارض اور تہذیب یافتہ نوع انسانی کا زیادہ تر حصہ حاصل کر لیا۔ قدیم شہرت اور منظم جذبہ اس وسیع و عریض حکومت کی سرحدوں کا محافظ تھا۔ قوانین اور آداب کے مدھم مگر طاقتور اثر نے آہستہ آہستہ صوبوں کے اتحاد کو مضبوط کیا۔ آزاد آئین کے تصور کا احترام کیا جاتا تھا۔ رومن سینٹ مطلق حاکمیت کا مالک معلوم ہوتا تھا اور شہنشاہ کو حکومت چلانے کے تمام اختیارات دیے گئے تھے۔ پاکیزہ استدلال کا تنقیدی جائزہ، کرٹیک آف پیور ریزن، یہ کتاب کینٹ نے لکھی تھی کہ مدھا آرتھر شوپنہائمر نے کہا تھا، کسی عظیم ذہن کی تخلیق میں غلطیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کر دینا بہت آسان، لیکن اس کی قدر و قیمت کے بارے میں وضاحت کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے خیال میں کینٹ جدید اتوار کا عظیم ترین فلسفی ہے، افلاطون یا ارسطو کا ہمسر، مگر یہ خیال ایک چھوٹی سی اقلیت کا ہی ہے۔ کینٹ نے انگریز ماہر فلکیات ولیم ہرشل کے مشاہدے سے چند برس پہلے ہی یورینس سیارہ موجود ہونے کی پیشنگوئی کر دی تھی۔ کینٹ کی اصل اہمیت اخلاقیات اور مذہب میں ہے۔ اس کا یہ بیان کہ ہم کس حد تک جان سکتے ہیں نیکی موجود ہے، اس لیے یقیناً خدا کا وجود بھی ہے، یہ ایک منصفانہ دلیل ہے۔ کینٹ کی اخلاقیات کی بنیاد فرض کے ایک تصور پہ ہے۔ اخلاقی بننے کے لیے ہمیں فرض ادا کرنا لازمی ہے، لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا فرض کیا ہے؟ کیا کوئی کسوٹی موجود ہے؟ کینٹ نے ایک کسوٹی دی ہے۔ اس اصول کی ایک عام صورت یہ ہے، ہر فعل کا فیصلہ اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہمگیر طرز عمل کا قانون بن جائے تو کیسا لگے گا۔ چنانچہ بینک لوٹنا اس کسوٹی کے برخلاف ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب وہ جوش میں آ کے وقت کی پابندی بھول گیا۔ یہ موقع تھا جب وہ روسو کا ناول ایملی پڑھ رہا تھا۔ روسو کے پرجوش مطالعے کی وجہ سے ہی کینٹ امریکی اور فرانسیسی انقلاب کا حامی بنا، تاہم اس کی بنائی ہوئی کسوٹی اسے برسر اقتدار حکومت کے قوانین توڑنے سے منع کرتی ہے۔ کینٹ کا استدلال ہے کہ انسانی علم محدود ہے کیونکہ یہ حواس کے ذریعے تجربے کیے جا سکتا ہے اور ذہن کے زمروں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں کنفیشنز۔ یہ کتاب روسو نے لکھی تھی۔ اس کا جملہ ہزارہ جگہوں پر دہرایا گیا ہے، انسان آزاد پیدا ہوا لیکن وہ ہر طرف زنجیروں میں جکڑا نظر آتا ہے۔ اس کی تصنیف میں دلیل دی گئی ہے کہ انسانوں کو آزاد ہونے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ روسو کا اعتراف ایک خود نوشت سوانح عمری ہے جسے اپنی نوعیت کے اہم ترین کاموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اعترافات میں روسو نے اپنی زندگی کی کہانی بیان کی ہے جو جنیوا میں اپنے بچپن سے شروع ہوئی تھی اور اپنی مہم جوئی، تعلقات
اور فلسفیانہ عکاسی کے ذریعے جاری تھی۔ اس کام کو 2 حصوں میں ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلا حصہ روسو کی ابتدائی زندگی، تعلیم اور ابتدائی تجربات پر مرکوز ہے، جبکہ دوسرا حصہ اس کی بالغ زندگی، جس میں خواتین کے ساتھ اس کے تعلقات، معاشرتی اصولوں کے ساتھ اس کی جد و جہد اور اس کی فلسفیانہ سوچ شامل ہے۔ 1768 کے بعد اپنی سوانح لکھنے والا کوئی بھی شخص اس کے اثرات سے پاک نہ رہ سکا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی اپنے متعلق ننگا اور براہ راست سچ لکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید روسو کی نیم دیوانگی اس جرت کا سبب تھی، لیکن کوشش تو اسی کی تھی۔ سیگمنڈ فرائڈ کو یقین تھا کہ غیر معمولی داخلی بصیرت کا مظاہرہ نیچے نے کیا تھا، لیکن کیا روسو نے نیچے کے لیے راہ ہموار کی تھی؟ کیا نیچے یہ لکھ سکتا تھا، آپ کی ذات ہی خود سے مخفی ہوتی ہے، ہم غزانوں کی تمام کانوں میں سے سب سے آخر میں اپنی ذات کی کان کھودتے ہیں۔ روسو جنیوا میں ایک فرانسیسی مہاجر خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں اسے جنم دینے کے چند روز بعد ہی مر گئی اور باپ نے اس کی پرورش کی۔ 1728 میں 16 سالہ روسو اپنی سرکردہ سرپرست سے ملا، صرف مادرانہ وجوہ کی بنا پر، کیونکہ اس کے پاس روسو کے علاوہ بھی زیادہ مسرت بخش عاشق موجود تھے۔ یہ 12 سالہ بڑی خاتون انجام کار نہ صرف اس کی محبوبہ بن گئی، بلکہ اس میں نئے مذہبی نظریات کو بھی بیدار کیا۔ وہ ایک رومن کیتھولک بن گیا۔ روسو کے ناپختہ ذہن سے جہنم اور گناہ ازلی کے تصورات خارج ہو گئے۔ 1741 میں ایک ہوٹل کی ملازمہ لڑکی کے ساتھ روسو ملا اور باقی تمام زندگی اسی کے سنگ گزار کی۔ اس کے ساتھ اس کے 5 بچے ہوئے اور ان سب کے سب کو یتیم خانے بھیج دیا گیا، جس پر بعد میں وہ بہت پچھتایا۔ اس کا اعتقاد تھا کہ انسان فطرتاً اچھا ہے، لیکن اس کی اختیار کردہ سماجی روایات، بالخصوص جائیداد کی ملکیت کی روایت، شر کی جانب مائل ہے۔ وہ لکھتا ہے، صرف میں اپنے دل سے واقف ہوں اور میں نے انسانیت کا مطالعہ کیا۔ میں ان لوگوں میں سے کسی جیسا نہیں جن سے میری شناسائی ہے۔ شاید پوری ہستی میں کوئی بھی میرا جیسا نہیں۔ میں کم از کم اپنے اچھوتے پن کا دعوے دار تو ہوں۔ فرانس میں انقلاب پر سوچ بچار، انگلش میں کہتے ہیں ریفلیکشن آن دا ریولوشن ان فرانس، یہ کتاب ایڈمنڈ بروک نے لکھی تھی۔ ایڈمنڈ بروک نے اس کتاب میں تنقید کی ہے فرانس کے انقلاب پر۔ شروع میں تو وہ فرانسیسی عوام کی شکایت کے لیے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، تاہم وہ فوری طور پہ فرانس میں رونما ہونے والے انقلابی واقعات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فرانسیسی انقلاب روایات اور قائم اداروں سے رخصتی ایک خطرناک عمل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ روایتی اداروں جیسے بادشاہت، اشرافیہ اور وہ چرچ کا دفاع کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ادارے انفرادیت، بنیاد پرستی اور انارکی کی زیادتیوں کے خلاف مضبوطی سے کام کرتے ہیں۔ اصل میں یہ کتاب فرانس میں ایک نوجوان دوست کے نام خط کی صورت میں لکھنا چاہتا تھا، لیکن انگلینڈ کے آئندہ حالات کے بارے میں خوف اس پر غالب آ گیا اور یہ تصنیف ایک مقالے کی صورت اختیار کر گئی۔ حقوق نسواں کی حمایت، ونڈیکیشن آف رائٹس آف وومن، یہ کتاب 1792 میں لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب وول اسٹون کرافٹ نے لکھی تھی۔ وہ اس کتاب میں خواتین کی تعلیم اور سماجی مساوات کے لیے پرجوش بحث کرتی ہیں۔ وہ زور دے کر کہتی ہیں کہ عورتیں فطری طور پر مردوں سے کمتر نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم اور مواقع کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وہ ان رویوں پہ تنقید کرتی ہیں جو خواتین کو گھریلو کردار تک محدود کرتے ہیں اور انہیں مردوں کے برابر حقوق اور مواقع تک رسائی نہیں دیتے۔ مصنفہ کا استدلال ہے کہ خواتین عقلی مخلوق ہیں جو عقل اور فضیلت کی اہلیت رکھتی ہیں۔ وہ اس لیے مردوں کے برابر حقوق کی مستحق ہیں، بشمول تعلیم، ملازمت اور شہری زندگی میں شرکت کا حق بھی رکھتی ہیں۔
وہ تعلیم میں اصلاحات کا مطالبہ کرتی ہیں تاکہ خواتین کو مردوں کی طرح فکری اور اخلاقی تربیت فراہم کی جا سکے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اس سے نہ صرف خواتین کو انفرادی طور پہ بلکہ پورے معاشرے کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ میاں بیوی کے درمیان باہمی احترام اور صحبت کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اقتدار ہمیشہ اندھی اطاعت کا خواہش مند ہوتا ہے، اس لیے جابر حاکم اور شہوت پرست لوگ عورتوں کو بجا طور پہ تاریکی میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جابر حاکموں کو صرف غلاموں اور شہوت پرستوں کو صرف ایک کھلونے کی ہی ضرورت ہے۔ یہ جملہ حقوق نسواں کی حمایت میں سے لیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس قسم کی بات اتنے دو ٹوک اور بے باک انداز میں کہی گئی تھی۔ ان کی کتاب عام فہم اور ناقابل تردید ہونے کے باعث بہت اثر انگیز ثابت ہوئی، لیکن یہ مردانہ خواہشات اور توقعات کے برعکس تھی۔ مصنفہ نے اپنی زندگی کے تقریباً وہ سبھی کام کیے جو عورتوں کے لیے دستیاب تھے: گورنس، آیا، استانی، ناول نگار۔ اس کتاب نے دنیا بھر میں آئندہ نسوانیت پسندوں کو متاثر کیا۔ سیاسی عدل کے بارے میں تحقیق، این انکوائری کنسرننگ پولیٹیکل جسٹس، یہ کتاب ولیم گوڈون نے لکھی تھی 1793۔ انہوں نے نوجوانوں کی تربیت کے لیے کتابیں لکھی اور شائع کی۔ کتاب میں بتاتا ہے کہ بھوت نما اور غیر فطری ہستی یعنی ریاست کس طرح فرد کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے اور پھر انجام کار اسے برباد کرتی ہے۔ وہ تھامس پین سے ملا اور اس کا دوست بن گیا۔ اس دوستی نے حکومت سے اس کی نفرت کو مزید بڑھا دیا۔ اس کا مرکزی میسج یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان فطری طور پہ برابر ہیں، اور چونکہ حکومت حاکموں اور ان کی رعایا کو کرپٹ کر دیتی ہے اور ان میں نابرابری پیدا کر دیتی ہے، اس لیے معاشرے کو غیر سیاسی بنا کر ہی فطری عدل کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ مصنف لکھتا ہے، انسان فطرت کی پیداوار اور قوانین فطرت کا مطیع ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مسرت کے لیے ماورائی ہستیوں سے امید لگانے کے بجائے فطرت کا مطالعہ کرے، اس کے قوانین جانے اور ان کی اطاعت کرے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ حکومت کی روایتی شکلیں جیسے بادشاہت اور اشرافیہ عدم مساوات اور جبر کو دوام بخشتی ہیں۔ مصنف کی دلیل ہے کہ انسان بنیادی طور پہ عقلی اور خیرخواہ مخلوق ہے جو خود حکمرانی کے قابل ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حکومت کو جبر کے بجائے رضاکارانہ وابستگی اور تعاون پہ مبنی ہونا چاہیے، اور یہ کہ افراد کو بیرونی حکام کی مداخلت کے بغیر اپنے مفادات کے حصول کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ مصنف لکھتا ہے کہ ایک انصاف پسند معاشرہ وہ ہے جس میں افراد اپنی فطری صلاحیتوں کو پورا کرنے اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو۔ وہ موجودہ سماجی درجہ بندی اور عدم مساوات پہ تنقید کرتا ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ وہ انسانی خوشی اور اخلاقی ترقی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کتاب نمبر 65، آبادی کے اصول پر مضمون، An Essay on the Principle of Population۔ یہ کتاب تھامس رابرٹ میلتھس نے 1798 میں لکھی تھی۔ وہ آبادی میں اضافے اور وسائل کی دستیابی، خاص طور پہ خوراک کے درمیان تعلق کا جائزہ لیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آبادی تیزی سے بڑھتی ہے، خوراک کی پیداوار ریاضی کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے میلتھوزیم ٹریپ کا نام دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی تیزی سے آبادی وسائل کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے غربت، قحط اور دیگر قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ مصنف نے تجویز پیش کی ہے کہ آبادی میں اضافے کو اس ذریعے سے روکا جا سکتا ہے، یعنی قحط، بیماری اور جنگ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ چیک آبادی کو دستیاب وسائل سے تجاوز کرنے سے روکنے اور آبادی
اور خوراک کی فراہمی کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ غربت کے خاتمے اور حالات زندگی کو بہتر بنانے کی کوششیں، یعنی خیراتی اور سماجی بہبود کے پروگرام، وسائل کی کمی کے بنیادی مسائل کو حل کیے بغیر آبادی میں اضافے کی حوصلہ افزائی کر کے مسائل کو بڑھا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ آبادی کے اصول پر ایک مضمون انسانی امکانات کے بارے میں مایوسی کا نظریہ پیش کرتا ہے، جو تجویز کرتا ہے کہ آبادی میں اضافہ ناگزیر طور پہ غربت اور بدحالی کا باعث بنتا ہے۔ مالتھس کسی بھی لحاظ سے ایک عظیم مفکر نہیں تھا، اس کا بنیادی خیال اچھوتا نہیں تھا، اصل میں اس نے یہ خیال اپنے باپ سے مستعار لیا۔ مصنف کہتا ہے اگر آبادی پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو تو یہ 25 برس میں دگنی ہو جاتی ہے۔ صرف جنگ، قحط اور وبائیں ہی اس کی تباہی کا تدارک کرتی ہیں۔ روح کی مظہریات، فینومینالوجی آف اسپرٹ، یہ کتاب فریڈرک ہیگل نے لکھی تھی 1807۔ روح کی مظاہر فلسفے کی تاریخ میں ایک یادگار کام ہے۔ اسے جرمن آئیڈیالزم کی روایت میں سب سے اہم اور بااثر تحریروں میں سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کام میں ہیگل انسانی شعور اور اس کی نشو و نما کا ایک پیچیدہ اور منظم بیان پیش کرتا ہے۔ وہ فینومینالوجی کے طریقہ کار کا استعمال کرتا ہے جس میں انسانی تجربے کی محتاط جانچ شامل ہوتی ہے، جیسا کہ یہ شعور میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہیگل انسانی شعور کے ارتقاء کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تضادات اور قراردادوں کے ایک سلسلے کے ذریعے انسانی ذہن ترقی کرتا ہے، جس سے خود آگہی اور تفہیم کی بہت زیادہ سطح ہوتی ہیں۔ ہیگل کا مرکزی خیال روح کا ہے، جسے وہ انسانی ترقی کے پیچھے محرک کے طور پہ دیکھتا ہے۔ ہیگل آرٹ، مذہب اور فلسفے سمیت مختلف شکلوں میں روح کی نشو و نما کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 67 دنیا بطور عزم اور خیال، دا ورلڈ ایز ول اینڈ آئیڈیا، یہ کتاب آرتھر شوپنہاور نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں وہ انسانی وجود کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کتاب دنیاوی بنیادی طور پہ دو پہلوؤں پہ مشتمل ہے، مرضی اور نمائندگی۔ مرضی یعنی ول جسمانی دنیا میں ایک مسلسل کوشش یا خواہش کے طور پہ ظاہر ہوتی ہے جو تکلیف اور عدم اطمینان کے چکر کو جاری رکھتا ہے۔ تاہم انسان دنیا کو براہ راست اپنی مرضی یعنی ول سے نہیں بلکہ ذہنی نمائندگی کے ذریعے دیکھتے ہیں جو عقل کے ذریعے تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ نمائندگی جگہ، وقت اور وجہ کے زمروں سے تشکیل پاتی ہے، اور جب ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں تو یہ غیر معمولی دنیا کو جنم دیتے ہیں۔ مصنف نے انسانی وجود کے مختلف پہلوؤں کی کھوج کی ہے، بشمول جمالیات، اخلاقیات اور شعور کی نوعیت۔ ان کا کہنا ہے کہ آرٹ، خاص طور پہ موسیقی، مرضی یعنی ول کی بنیادی حقیقت کی جھلکیاں فراہم کرتی ہے جو دنیا میں موجود مصائب سے بالاتر ہونے کے لمحات پیش کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں مایوسی کا نظریہ تیار کرتا ہے جس میں مصائب کی ہر جگہ اور انسانی خواہشات کی بے مقصدیت پہ زور دیا جاتا ہے۔ ہندو مت اور بدھ مت نے شوپنہاور کے فلسفے کو کافی متاثر کیا، کیونکہ وہ انفرادی ارادے کو ساری کائنات کے ارادے کا ایک جز سمجھتا تھا۔ وہ ہسپانوی ڈرامے نویس کا ایک قول کی توثیق کرتا ہے، انسان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے جنم لیا۔ وہ لکھتا ہے کہ آرٹ اور موسیقی انسان کو راحت دیتے ہیں۔ نفسیات کے نقیب شوپنہاور نے اپنے سے پہلے کے کسی بھی فلسفی کی نسبت سیکس پہ زیادہ توجہ دی۔ وہ بڑے دلچسپ انداز میں محبت کو شہوت پہ ترجیح دینے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے خیال میں محبت خود کو سماوی اور ماورائی انداز میں پیش کرتی ہے، لیکن اس کی جڑیں صرف جنسی جذبے میں ہیں۔ اس نے یہ بیان کرتے ہوئے ایک عمیق نقطہ پیش کیا کہ کسی طرح جنسی خواہش ایک موضوعی ضرورت
ماہرانہ انداز میں معروضی تعریف و تحسین کا کردار اختیار کر کے ہمارے شعور کو دھوکہ دیتی ہے۔ 68 کورس ان دا پازیٹیوسٹ فلسفی، مثبت فلسفے کا ایک کورس۔ یہ کتاب فرانسیسی فلسفی اگسٹے کامٹے نے لکھی تھی۔ کامٹے کا مثبت فلسفے کا کورس اس کے مثبت فلسفے کا خاکہ پیش کرتا ہے جو انسانی علم کو سمجھنے اور اسے منظم کرنے کا ایک نیا طریقہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر ہے جو دنیا کو سمجھنے کی بنیاد کے طور پہ تجرباتی مشاہدے اور سائنسی تجزیے پہ زور دیتا ہے۔ کامٹے انسانی فکر کی 3 مراحل کی ترقی کی تجویز کرتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں تھیولوجیکل اسٹیج، میٹافزیکل اسٹیج اور تھرڈ ہے پازیٹیو اسٹیج۔ اردو میں کہتے ہیں الہیاتی مرحلہ، مابعد الطبیعاتی مرحلہ اور مثبت مرحلہ۔ پہلے مرحلے میں یہ وضاحتیں مزید تجریدی اور قیاس پہ مبنی ہوتی ہیں، جوہر اور پوشیدہ اسباب پہ توجہ مرکوز کرتی ہے۔ آخر میں مثبت مرحلے میں علم تجرباتی مشاہدے اور قابل تصدیق حقائق پہ مبنی ہوتے ہیں اور وضاحتی سائنسی اصول پہ مبنی ہوتے ہیں۔ کامٹے کے مثبت فلسفے میں سماجی اصطلاح اور ترقی کا ویژن بھی شامل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ معاشرے کو سائنسی اصول کے مطابق منظم کیا جانا چاہیے، جس میں تعاون، سماجی یکجہتی اور مشترکہ بھلائی کے اصول پہ زور دیا جائے۔ کامٹے یہ یقین نہیں رکھتا تھا کہ روایتی عیسائی اچھائی سے آ رہی تھی، بلکہ اس کو یقین تھا کہ ایک عیسائی معاشرہ اپنے اندر ہی اپنے انحاد کے بیج لیے ہوئے ہے۔ یہ معاشی میدان میں بالادستوں کی ضروریات پورے کرنے میں ناکام رہا، چنانچہ کارل مارکس نے اس کا اثر لیا۔ کامٹے کو یہ یقین تھا کہ انسان سائنسی جذبے کے تحت خود ہی دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے، مگر یہ راستہ سیدھا یوٹوپیا کی جانب لے جاتا۔ اس کا فلسفہ انسانیت کے مذہب کے فائدے میں تھا، جس میں خدا کے بجائے انسانیت کی عبادت کی جائے اور جس میں محبت اور جذبہ ایثار انسانوں کو تحریک دلاتا ہے۔ کامٹے خود ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ بیوی نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ کے بارے میں آن وار یہ کتاب کارل نے لکھی تھی 1832 میں۔ یہ کوئی فلسفی نہیں کہ ہر ملٹری کالج میں اس کا نام جانا پہچانا ہے۔ جنگ زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ اس نے جنگ کا مفہوم اور مقصد بنانے کے لیے جنگ محض ریاستی پالیسی کو جاری رکھنے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ نے یہ بھی لکھا فلسفہ جنگ میں اعتدال کا اصول متعارف کروانا بیکار اور فضول ہے۔ آئیے ان جنرلوں کی بات نہ کریں جنہوں نے خون ریزی کے بغیر فتوحات حاصل کی۔ جنگ کے بارے میں سے اخذ کردہ جملوں کی روشنی میں وہ میکیاویلی جیسا لگتا ہے۔ عظیم ترین خوشی دشمنوں کو شکست دینا، ان کو تعقب کرنا، ان کی دولت لوٹنا، ان سے محبت کرنے والوں کو روتے دیکھنا اور ان کی بیویوں اور بیٹیوں کی صحبت سے لطف اندوز ہونا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتا ہے، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ بظاہر غیر پیچیدہ معلوم ہونے والی جنگ صرف وہی لوگ لڑ سکتے ہیں جو غیر معمولی ذہانت کے مالک ہیں۔ لڑائی میں دشمن کو تھکا دینے کا مطلب ہے کہ جنگ کی طوالت کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کی جسمانی اور اخلاقی مدافعت کو درجہ بدرجہ کھوکھلا کرنا۔ مصنف کا استدلال ہے کہ جنگ دوسرے طریقوں سے سیاست کا تسلسل ہے جو اس کی فطری سیاسی نوعیت اور فوجی حکمت عملی اور وسیع تر سیاسی مقاصد کے درمیان تعامل پہ زور دیتا ہے۔ آن وار کے کلیدی تصورات میں سے ایک جنگ کی دھن ہے، جس سے مراد غیر یقینی صورتحال، افراتفری اور رگڑ ہے جو میدان جنگ کی خصوصیت رکھتی ہے۔ مصنف فوجی منصوبہ بندی کی حدود کو تسلیم کرتا ہے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے اور مواقع پیدا ہوتے ہی اس سے فائدہ اٹھانے کی اہمیت پہ زور دیتا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے دشمن کے مرکز ثقل کو سمجھنا اور اسے
نشانہ بنانا بہت ضروری ہے۔ وہ فوجی کارروائیوں میں لچک اور جدت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ کتاب نمبر 70 اور یا ایدر اور سورین کیرکگارڈ نے لکھی تھی۔ وہ ایک ڈینش ماہر دینیات، طنز نگار اور فلسفی تھا۔ نیٹشے کی طرح وہ بھی ایک افسردہ اور خوفناک حد تک دکھی انسان تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ زبردست دانائی والے مقولے تراشنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ اس نے عیسائیت کی جڑیں لغویات میں دیکھی۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ عیسائی جانتا ہے کہ کوئی منطقی غور و فکر اس کے ایمان کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے یہ لغو ہے۔ باسو نے سوال کیا اس قسم کے نظام فکر میں مثبت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے صحیح کی طرح محبت میں گزاری ہوئی زندگی۔ مصنف کے پاس عیسائیت پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں تھا اور اس نے دیگر مذاہب کے بجائے پاسکل کا مطالعہ کیا۔ اس کا سارا کام سرکاری عیسائیت کے دائرۂ کار میں ہے۔ اس نے ایک پادری بننے سے انکار کر دیا کیونکہ اس نے بے ایمان کلیسا کی مخالفت کرنا زیادہ ضروری سمجھا، لیکن بلا شبہ اس نے کلیسا کے کچھ لوگوں کا احترام کیا اور کلیسا میں بھی اس کا احترام کرنے والے کئی لوگ موجود۔ کتاب کو دو کرداروں کے درمیان عکاسیوں اور مکالموں کی ایک سیریز کے طور پہ تشکیل دیا گیا ہے، جنہیں اے اور بی کہا جاتا ہے، جو زندگی پر مختلف وجودی تناظر کی نمائندگی کرتا ہے۔ پہلے حصے میں اے جمالیاتی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے، جو خوشی، انفرادیت اور خوشی کے حصول پہ زور دیتا ہے۔ اے دلیل دیتا ہے کہ زندگی کو اخلاقی پابندیوں اور معاشرتی توقعات سے پاک ہو کر پوری زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے برعکس کتاب کا دوسرا حصہ اخلاقی تناظر پیش کرتا ہے، جیسا کہ بی نے اخلاقی اصولوں، فرض اور ذمہ داری کے تحت چلنے والی زندگی کی وکالت کی ہے۔ وہ استدلال کرتا ہے کہ حقیقی تکمیل فضیلت، خود نظم و ضبط اور دوسروں کے ساتھ وابستگی کی زندگی گزارنے سے ہوتی ہے۔ اے اور بی کے متضاد نقطہ نظر کے ذریعے مصنف انسانی وجود، آزادی اور انتخاب کے بارے میں بنیادی سوالات کی کھوج کرتا ہے۔ وہ خوشنودی اور اخلاقیات، انفرادیت اور برادری اور خوشی کی تلاش اور فرض کے تقاضوں کے درمیان تناؤ کا جائزہ لیتا ہے۔ مزید برآں یا محبت، شادی، ایمان اور زندگی میں معنی کی تلاش جیسے موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ مصنف ان غیر وجودی سوالات کی کھوج میں قارئین کو مشغول کرنے کے لیے ادبی آلات جیسے تخلص، افسانوی کردار اور فلسفیانہ عکاسی کا استعمال کرتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب ایک فکر انگیز کام ہے جو قارئین کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ انسانی وجود کی پیچیدگیوں اور ان انتخابوں پر غور کریں جن کا ہمیں اپنی زندگی کی تشکیل میں سامنا کرنا پڑا۔ کمیونسٹ پارٹی کا مینیفیسٹو، یہ کتاب کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس نے لکھی تھی 1848۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہیگل کی طرح مارکس کو بھی پڑھنا آسان نہیں۔ کارل مارکس ہرگز فراڈ نہیں اور وہ اپنے نام پر کی گئی زیادتیوں کی بنیاد پر مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ اس کے تصور میں انسانیت کا مستقبل بہت خوبصورت تھا۔ یقیناً اسے اس وجہ سے الزام دیا جا سکتا ہے۔ مارکس الجھن میں مبتلا تھا اور اس میں ایک زبردست صلاحیت تھی، انسانی بنیادوں پر فرد کی ذہنی حالتوں کا تجزیہ۔ کارل مارکس کے نظریات تھے جن کے ذریعے اس نے تاریخ کو متاثر کیا، مگر یورپ میں 1848 کے انقلابات میں مینیفیسٹو کا ہرگز کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ ان انقلابات کی اپنی راہ تھی اور انہوں نے مارکس کو متاثر کیا۔ مینیفیسٹو کو بالکل درست طور پہ کارل مارکس کے انقلابی نظریات کا اصلی اور غیر ترمیم شدہ خلاصہ قرار دیا گیا۔ اس میں مارکسی توقعات اور نظریات جستہ اور خود انداز میں اکٹھے نظر آتے ہیں۔ کارل مارکس ٹرائر میں رینش کے مقام پہ پیدا ہوا 1818 میں۔ اس کا باپ ایک کامیاب یہودی تاجر تھا
جس نے 1817 میں عیسائیت قبول کر لی۔ کارل مارکس کی پرورش پروٹیسٹنٹ کے طور پہ ہوئی، مگر وہ جلد ہی اپنے مذہبی عقائد سے آزاد ہو گیا۔ 1848 میں اس نے لندن میں رہائش اختیار کر لی۔ کئی سال شدید غربت میں گزارے۔ ایک موقع پر تو اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ صرف امریکی جریدے ہی رہ گیا جو اسے $4 فی مضمون ادا کرتے تھے۔ مارکسزم کا جوہر یہ مشہور بیان ہے: فلسفیوں نے دنیا کی تعبیر مختلف طریقوں سے کی ہے، لیکن اصل مسئلہ اسے تبدیل کرنے کا ہے۔ لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں موجود کارل مارکس کی قبر پر لگے خطبے پر بھی اس کا یہی قول کندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکس کے لیے فلسفے کے تمام مسائل سماجی دنیا کی ترتیب کے حوالے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جب اس سماجی تنظیم کا طریقہ کار تبدیل ہو جائے تو فلسفیانہ مسائل باقی نہ رہیں گے۔ عیسائیوں کی جنت یہاں زمین پر ٹھوس حقیقت بن جائے گی، جس کے نتیجے میں فلسفیانہ خیال آرائی لغو اور غیر ضروری ہو جائے گی۔ یہ جنت کمیونزم ہے، اور کمیونزم بہر صورت ناگزیر ہے۔ مینیفیسٹو کے اختتامی کلمات میں کہا گیا ہے: اپنے خیالات اور مقاصد کو چھپانا کمیونسٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ برملا اعلان کرتے ہیں ان کا اصل مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب موجودہ سماجی نظام کا تختہ الٹ دیا جائے۔ حکمران طبقے کمیونسٹ انقلاب کے خوف سے کانپ رہے ہوں تو کانپیں۔ مزدوروں کو اپنی زنجیروں کے سوا کھونا ہی کیا ہے، اور جیتنے کو ساری دنیا پڑی ہے۔ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ۔ کارل مارکس لکھتا ہے: ہستی کا تعین شعور نہیں کرتا، بلکہ ہستی ہی شعور کا تعین کرتی ہے۔ مارکسی تھیوری میں فرد کی کوئی حیثیت نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے، معاشرہ ہی فرد کا تعین کرتا ہے۔ تاہم مارکس کی کئی نہایت پائیدار اور خوبصورت بصیرتیں محض انفرادی تجربے کے طور پر ہی بیان کی جا سکتی ہیں، اور وہ خود یقیناً ایک دردمند انسان تھا۔ اسے سب سے پہلے انصاف کی خواہش نے تحریک دلائی۔ مارکسسٹ لیننزم پہلا سیکولر مذہب بنا۔ اس کی سوویت صورت اور روسی سلطنت 20ویں صدی کے اختتام پہ انجام کو پہنچی۔ مارکس کی نظر میں اصل میدان جنگ معاشی ہے۔ جب یہ جنگ جیت لی جائے گی تو ہر کوئی آزاد ہوگا، معاشرہ طبقاتی امتیازات سے آزاد ہو جائے گا۔ اس نے نشاندہی کی کہ موجودہ صورتحال میں کسی انسان کی محنت ایک قدر زائد پیدا کرتی ہے، ایسی قدر جو اس کی ضروریات کی تسکین کے لیے درکار قدر کے علاوہ ہوتی ہے۔ مارکس کا یہ کلیہ بسطور قائل کرنے والا ہے کہ سرمایہ داری نظام انسانوں کے لحاظ سے غیر فطری ہے۔ مارکس کے مطابق مزدور اپنے کام سے بیگانہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں حصہ نہیں ڈال سکتا، نتیجتاً وہ خود سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو کا آغاز مشہور اعلان کے ساتھ ہوتا ہے: ایک تماشا یورپ کو ستا رہا ہے، کمیونزم کا تماشا۔ کارل مارکس اور اینگلز کا استدلال ہے کہ پوری تاریخ میں معاشرہ مظلوموں اور جابروں کے درمیان طبقاتی کشمکش کا شکار رہا ہے۔ وہ سرمایہ دار طبقے کو معاشرے میں حکمران طبقے کے طور پہ اور مزدور طبقے کو مظلوم کے طور پہ پہچانتے ہیں۔ مارکس نے پیشین گوئی کی ہے کہ سرمایہ داری کے موروثی تضادات اس کے حتمی زوال کا باعث بنے۔ وہ ایک ایسے معاشرے کا تصور کرتے ہیں جس میں دولت منافع کے بجائے ضرورت کے مطابق تقسیم کی جائے، اور جہاں طبقاتی تفریق اور استحصال کا خاتمہ ہو۔ طور پر یہ کتاب محنت کش طبقے کے لیے متحد ہونے اور سرمایہ دارانہ نظام کا تختہ الٹنے کی دعوت ہے۔ کارل مارکس کی یہ تاریخی کتاب سب سے زیادہ بااثر سیاسی دستاویزات میں سے ایک ہے جو دنیا بھر میں انقلابی تحریکوں
اور سیاسی فکر کی تشکیل کرتا. کتاب نمبر 72 سول نافرمانی، سول ڈس اوبیڈینس. یہ کتاب ہنری ڈیوڈ تھیورو نے لکھی تھی. یہ تعین کرنا مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے کہ آیا والڈن نے زیادہ اثر ڈالا تھا یا مضمون سول نافرمانی نے. سول نافرمانی کو تکنیکی اعتبار سے کتاب نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ متعدد کتب کی صورت میں بار بار شائع ہوئی، لہٰذا یہاں ہم نے اسے کتاب کی حیثیت ہی دی ہے. تھورو ہرگز ایک باقاعدہ فلسفی نہیں تھا، لیکن سول نافرمانی غیر منصفانہ قانون کے خلاف بسطور ایک ضمیر کی آواز ہے. مہاتما گاندھی نے اسے بطور مثالی نمونہ اپنایا. خود تھورو بھی ہندو ادب کے مطالعے سے بہت زیادہ متاثر ہوا. گاندھی نے اسے اپنا استاد قرار دیا. گاندھی نے ہی دنیا کو دکھایا تھا کہ سول نافرمانی کی عملی صورت کیا ہو سکتی ہے. برطانیہ نے تھورو کی آواز پر کان دھرنے میں کافی دیر لگائی. تھورو جیسے شرمیلے اور حساس انسان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں. وہ لوگوں کو لیکچر دینا پسند کرتا تھا. تھورو نے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ کس قسم کی زندگی اس کے اور اپنے اور دوسروں کے لیے بہترین تھی، ورنہ وہ کچھ بھی نہ لکھتا. تھورو 1817 میں میساچوسٹ میں پیدا ہوا. اس کا گھرانہ فرانسیسی تھا. ہنری ڈیوڈ تھیورو نے اپنی ماں کی کوششوں کے نتیجے میں ہارورڈ سے کلاسکس اور لنگوسٹک میں گریجویشن کی. یونیورسٹی میں اس نے بہت کچھ پڑھا اور 5000 صفحات پہ مشتمل نوٹس تیار کیے. کافی عرصے تک وہ ریلف ویلڈو ایمرسن کے گھر میں رہتا رہا. 1845 میں جب ایمرسن نے والڈن پونڈ کے قریب ایک جنگل خریدا تو اس نے تھورو کو وہاں اپنے لیے کیبن بنانے کی پیشکش کی. تھورو وہاں چلا گیا. میں جنگلوں میں اس لیے گیا کیونکہ میں اپنی مرضی سے جینا اور زندگی کے صرف لازمی حقائق کا ہی سامنا کرنا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میں وہ نہیں سیکھ سکتا جو یہ سکھاتی تھی. میں زندگی سے باہر نہیں جینا چاہتا تھا. زندگی اس قدر عزیز ہے. نہ ہی مجھے تارک دنیا ہونے کی خواہش تھی. تھورو کی یہ خواہش برقرار رہی اور اس نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ایک مثال قائم کی. شہری زندگی اور روشن خیال انا پرستی کے قائل لوگ اس مثال کو نظر انداز کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے. والڈن کتاب کو مکمل ہونے میں تقریباً 10 برس لگے. یہ اس دور میں امریکہ میں شائع ہونے والی سب سے زیادہ اچھوتی اور امریکی کتاب تھی. اپنا پول ٹیکس ادا کرنے سے انکار کے بعد تھورو کی زندگی میں نشیب و فراز کم ہو گئے. ایمرسن کے ساتھ اس کے تعلقات میں بھی کچھ سرموری آ گئی. تھورو گھومتا سرویر کے طور پہ کام کرتا اور جب کبھی موقع ملتا لوگوں کو لیکچر دیتا. بہرحال اس نے ذاتی طور پہ ہمیشہ ایمانداری کو ملحوظ خاطر رکھا. ایک شام کو وہ اپنے والڈن پونڈ کے کنارے واقع جنگل میں اپنی جھوپڑی سے نکل ہی رہا تھا کہ اسے اپنا پول ٹیکس ادا کرنے کو کہا گیا. اس نے اس بنیاد پہ ادائیگی سے انکار کر دیا کہ یہ ایک بلا جواز جنگ پر خرچ ہوگا. پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے. اس کی آنٹی نے اس کے نام پہ فوراً ٹیکس جمع کروا دیا. اس کے بعد حکام نے اسے رہا کر دیا. جیل میں گزاری ہوئی یہ رات اس کی زندگی میں بہت اہمیت اختیار کر گئی. اس نے اپنے مزاج کے عین مطابق اصولوں کی خاطر شہید ہونے کی راہ منتخب کی. لیکن سول نافرمانی ایک مختلف معاملہ ہے. یہ نہ صرف خوش بیان اور دل مو لینے والی بلکہ منطقی اور اثر انگیز کتاب ہے. بنیادی طور پہ افلاطون اور ہندوستانی فکر پہ سول نافرمانی میں تھورو نے غیر منصفانہ قوانین
اور حکومت اتھارٹی کے خلاف، عدم تشدد کے خلاف مزاحمت کے اپنے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ یہ مضمون پول ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرنے پر جیل میں ایک رات گزارنے کے تھیورو کے اپنے تجربے سے متاثر ہے، جسے اس نے غلامی کے ادارے اور میکسیکو امریکی جنگ کی خلاف لکھا تھا۔ تھورو کا استدلال ہے کہ افراد کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر منصفانہ قوانین اور پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کریں، چاہے اس کا مطلب حکومت کی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ زور دے کر کہتا ہے کہ حکومت اکثر ناانصافی اور جبر کا آلہ ہوتی ہے، اور یہ کہ افراد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی پیروی کریں اور اپنے اصولوں کے مطابق کام کریں۔ تھیورو سول نافرمانی کی ایک ایسی شکل کی وکالت کرتا ہے جو عدم تشدد پہ مبنی ہو۔ اس کا خیال ہے کہ افراد کو اپنے اصولوں کو برقرار رکھنے اور ناانصافی کو چیلنج کرنے کے لیے ریاست کی طرف سے سزا سمیت اپنے اعمال کے نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آپ نمبر 73، انواع کا ماخذ، دا اوریجن آف اسپیشیز۔ یہ کتاب ڈارون نے لکھی تھی۔ اب عام لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ چارلز ڈارون سے پہلے کی صدی میں بھی ارتقاء کے حوالے سے غور و فکر وسیع پیمانے پہ موجود تھا، اور اس رجحان کو روشن خیالی نے جنم دیا۔ البتہ یہ ڈارون ہی تھا جس نے نہایت تفصیلی نظریہ تشکیل دیا اور نظریہ تکلیف، دا تھیوری آف ٹرانسفارمیشن میں خاطر خواہ حصہ ڈالا۔ ڈارون نے بھی فطرت کو نہایت بھرپور تصور کیا اور تجسس و جوش و خروش کے ساتھ اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی۔ وہ فطرت کی تعبیر کرنے کے لیے ایک ایماندارانہ، غیر متعصبانہ اور دینیات سے پاک جذبہ بھی رکھتا تھا۔ 1828 میں جب چارلز ڈارون کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوا تو جلد ہی علم نباتات اور علم حیوانات میں دلچسپی لینے لگا۔ گریجویشن کے بعد وہ بحری جہاز پر سائنسی دریافت کے سفر کے لیے سوار ہو گیا۔ وہ 5 سال بعد واپس آیا۔ بہت سے مقامات پر اپنے کیے ہوئے مشاہدات کے ساتھ ڈارون نے یہ نتیجہ اخذ کرنا شروع کیا، حالانکہ وہ اپنی فکر نہج سے پریشان تھا کہ انواع کا جدہ امجد غالباً مشترکہ ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ اگرچہ وہ خود ایک راسخ العقیدہ عیسائی نہیں تھا، مگر وہ اپنے خیالات کے باعث بیوی کو پہنچنے والی تکلیف کے حوالے سے شدید دکھی ہوا۔ بیوی ایما اور دوستوں نے اس کے نظریے کو عیسائیت کے خلاف ایک چیلنج خیال کیا۔ بلا شبہ یہ عیسائیت یا کسی بھی مذہب کے لیے ہرگز چیلنج نہ تھا، لیکن اس نے تخلیق کے بارے میں بائبلی بیان کی تصحیح ضرور کی۔ اس نظریے نے انسان کے خصوصی مخلوق ہونے کے تصور کو تباہ کر دیا۔ ظاہری بات ہے کہ اپنا عیسائی عقیدہ برقرار رکھنے کے خواہش مند حضرات کو کچھ مفروضات پر نظر ثانی کرنی پڑی، حتیٰ کہ فطری انتخاب کو ایک خدائی قانون کے طور پہ دیکھ سکنے والے زیادہ عقل مند لوگ بھی اپنے عقیدے کو بچانے کی خاطر زیادہ آگے نہ بڑھے۔ ڈارون کے ہاں موضوع کا مطلب ہے مخصوص ماحول میں زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کے لیے بہترین صلاحیتوں کا مالک۔ اگرچہ آج سماجی ڈارونزم کو مکمل طور پر رد کیا جا چکا ہے، کیونکہ یہ اخلاقیاتی اور حیاتیاتی شعبوں کو گڑبڑا دیتا ہے، لیکن اس کا اثر بدستور قائم ہے۔ دا اوریجن آف اسپیشیز میں ڈارون نے قدرتی انتخاب کے ذریعے ارتقاء کا اپنا نظریہ پیش کیا، جس نے قدرتی دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ میں انقلاب برپا کر دیا اور تاریخ کے سب سے زیادہ بااثر سائنسی نظریات میں سے ایک ہے۔ ڈارون کا نظریہ تجویز کرتا ہے کہ زندگی کے تمام نوعین وقت کے ساتھ ساتھ عام آباء و اجداد سے قدرتی انتخاب کے ذریعے بتدریج بڑھتی ہوئی تبدیلی کے عمل کے ذریعے نازل ہوئی ہے۔ یہ جملہ میں انگلش میں پڑھ دیتا ہوں۔
Darwin theory proposes that all species of life have descended over time from common ancestors through a process of gradual incremental change driven by natural selection. ڈارون اپنی دلیل کی تائید کے لیے ارتقاء کے ثبوت پیش کرتا ہے. ارجیات، قدیمیات اور حیاتیات جیسے شعبوں کے مشاہدات کو کھینچ کر شروع کرتا ہے. وہ ظاہر کرتا ہے کہ فاسل فیول ریکارڈ وقت کے ساتھ انواع میں بتدریج تبدیلیوں کا ثبوت فراہم کرتا ہے، اور یہ کہ دنیا بھر میں پودوں اور جانوروں کی تقسیم کو مشترکہ نسب و ہجرت سے سمجھا جا سکتا ہے. 74 آزادی کے بارے میں، آن لبرٹی. یہ کتاب جان اسٹیورٹ مل نے لکھی تھی. آن لبرٹی میں مصنف نے اکثریت کے ظلم اور حکومتی اختیارات کی تجاوزات کے خلاف انفرادی آزادی اور خود مختاری کا دفاع پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ معاشرے کے افراد کی آزادی میں مداخلت کی واحد جائز وجہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکنا ہے، اور بصورت دیگر افراد کو اپنی مرضی کے مطابق سوچنے، بولنے اور عمل کے لیے آزاد ہونا چاہیے. مصنف معاشرے میں انفرادیت اور تنوع کی اہمیت پہ زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ افراد کو اپنی رائے کے اظہار اور اپنے مفادات کے حصول کی آزادی دینے سے سماجی ترقی اور فکری ترقی ہوتی ہے. مصنف کا دعویٰ ہے کہ غیر مقبول یا متنازع آراء کی بھی قدر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ قدامت پسندی کو چیلنج کر سکتے ہیں اور علم اور فہم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ایک آزاد معاشرے کے لازمی اجزاء کے طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی اہمیت پر بحث کرتا ہے. مصنف کا کہنا ہے کہ سینسرشپ اور اختلاف رائے پر جبر دانشورانہ تحقیقات کو روکتا ہے اور سماجی ترقی کو روکتا ہے. مجموعی طور پہ یہ کتاب ایک بنیادی کام ہے جو انفرادی آزادی، شہری آزادی اور حکومتی اختیارات کی حدود کے بارے میں بات چیت میں اثر انداز ہوتا ہے. جان اسٹیورٹ مل ایک اسکاٹش فلسفی، ماہر معیشت اور صحافی جیمز مل کا بیٹا تھا. جیمز مل نے اپنے بیٹے کی پرورش اس طرح کی کہ جیسے وہ اسے کوئی جینیس بنانا چاہتا ہو، اور غالباً اسٹیورٹ مل واقعی جینیس ثابت ہونے کے لحاظ سے بے مثال بھی معلوم ہوتا ہے. 3، 12 اور 13 برس کی عمر میں بالترتیب یونانی زبان، منطق اور معاشیات سیکھنے پر مجبور کیا گیا. اس کا رجحان ہمیشہ عدل، انصاف اور آزادی اور اس نظریے کے فروغ کی جانب تھا. کتاب نے جو بات سب سے بڑھ کر چاہی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دینا چاہیے. حقوق نسواں کے بارے میں اس کی تصنیف نے عام حقوق کی تحصیل میں مثالی مدد. اس نے کہا ایک غیر تسکین یافتہ سقراط ایک تسکین یافتہ سور سے بہتر. نمبر 75 اولین سرچشمے، فرسٹ پرنسپل. یہ کتاب ہربرٹ اسپینسر نے 1862 میں لکھی تھی. مصنف اسپینسر اپنے ملک کے ساتھ ساتھ سارے یورپ میں بھی اثر رکھتا تھا. امریکہ میں تو اس کا اثر سب سے زیادہ پڑا. یکدم شہرت اور اثر انگیزی کی ہی طرح اس کا زوال بھی تیزی سے ہوا. ہم ہربرٹ اسپینسر کو بابائے سوشیولوجی کے رتبے سے انکار نہیں کر سکتے. اسپینسر ایک برطانوی فلسفی تھے. پہلے اصول میں اسپینسر ارتقاء اور سائنسی تحقیقات کے اصولوں پر مبنی فلسفے کا ایک جامع نظام پیش کرتا ہے. وہ فطری دنیا، انسانی سماج اور دونوں کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے ایک متحد فریم ورک قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ارتقاء کے اصول کو کائنات کے بنیادی تنظیمی اصول کے طور پہ بیان کرتے ہوئے شروع کرتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ کائنات کی ترقی سے لے کر زندگی اور معاشرے کے ارتقاء تک تمام مظاہر کو ارتقائی ایولیوشنری اصولوں کے مطابق افشاں ہونے کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے. اسپینسر کے نظام کا مرکز قانونی ارتقاء کا تصور ہے، جسے وہ تفریق اور انضمام کے عالمگیر عمل کے طور پہ بیان کرتا ہے. مصنف کے مطابق کائنات کی تمام چیزیں تفریق کے عمل یا حصوں کی تخصیص کے بعد، انضمام کے بعد
یا ان حصوں کے یکجا ہونے کے عمل کے ذریعے آسان سے زیادہ پیچیدہ شکلوں میں تیار ہوتی ہیں۔ اسپینسر ارتقاء یعنی ایولیوشن کے اصولوں کو مختلف تحقیقات کے شعبوں پر لاگو کرتا ہے، بشمول حیاتیات، نفسیات، سماجیات اور اخلاقیات۔ اس کا کہنا ہے کہ ارتقاء زندگی، دماغ اور معاشرے کی ابتدا اور نشو و نما کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور سماجی تنظیم کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے لیے ایک مربوط فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ مصنف ناقابل علم کے تصور پر بحث کرتا ہے جسے وہ انسانی سمجھ سے بالاتر حقیقت کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ اگرچہ کائنات قابل علم قوانین اور اصولوں کے تحت چل رہی ہے، انسانی علم اور فہم کی حدود ہیں اور حقیقت کے بعض پہلو ہمیشہ کے لیے ہماری گرفت سے باہر رہ سکتے ہیں، یعنی بعض چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسپینسر کی اصل اہمیت یہ بنتی ہے کہ اس نے ہر ممکن حد تک دیگر مصنفین کی کتابوں کو نظر انداز کیا۔ وہ انہیں درد سر کا باعث کہتا تھا۔ وہ اپنی تحریروں میں کوئی حوالہ نہیں دیتا تھا اور نہ ہی کسی ذاتی تجربے پر انحصار کرتا تھا۔ اس نے ایک دوست کے نام خط میں لکھا، میں نے چیزوں کو صرف اور صرف اپنی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، نہ کہ دوسروں کی۔ ہربرٹ اسپینسر تعلیم کے میدان میں انقلاب کا محرک بنا۔ ڈارون کی کتاب سے پہلے ہی اسپینسر ارتقاء ایولیوشن کے موضوع پر 2 کتابیں لکھ چکا تھا، یعنی ایولیوشن میں ڈارون کی دلچسپی محتاط اور سائنسی نوعیت کی تھی۔ اسپینسر ضرورت سے زیادہ بے باک اور سائنسی طریقے سے بے تعلق تھا۔